ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج میں تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ ہم آ گئے ہیں اپنے لیکچر نمبر 19 کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے کل والے لیکچر میں جو ہے وہ صداقت کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز تمہارے پاس تمہاری حفاظت میں چھوڑ جائے تو اس کی پوری حفاظت کی جائے۔ جب وہ شخص اس چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اصلی حالت میں اسے واپس کی جائے۔ صداقت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی صفت میں بھی بے مثال تھے۔ مشرکین مکہ اس کے باوجود جو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجے کے مخالف تھے، تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں چھوڑ جاتے تھے۔ جس رات کو کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رکھی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں دیں اور فرمایا کہ تم رات کو میرے جانے کے بعد میرے بستر پر سونا، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اس طرح مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس مل گئیں۔ امانت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں وہ ایماندار نہیں۔ پیارے بچوں، صداقت اور امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے دو صفتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان دو صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت گفتگو اور کاروبار میں عام ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں سے ہیں، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں عزت اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو۔ بے شک بالکل ٹھیک بات ہے کہ امانت کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی شخص کسی چیز کی امانت لیں اور وہ آپ کے پاس حفاظت رکھواتا ہے، آپ پر یقین کر کے، آپ پر ٹرسٹ کر کے، تو آپ کو چاہیے کہ جب وہ اپنی امانت کو واپس مانگے تو بالکل اسی حالت میں جس حالت میں اس نے دی ہے اسی طرح اس کو واپس دیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور ہمارے دور کا آج کا المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں یا جو بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت اور گفتگو میں اور کاروبار میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک تو برکت نہیں رہتی، دوسرے آپ ہمیشہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر آپ دوسروں کی امانتوں میں خیانت کرنے لگتے ہیں، جس سے آپ کے کام میں نہ برکت ہوتی ہے اور نہ آپ اللہ کی سامنے سرخرو ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے بہت برائی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے اور عزت اور سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ اگر آپ امانت دار رہیں گے تو عزت اور سکون کی زندگی گزاریں گے اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی اور زندگی میں بھی آپ اپنی اچھی گزاریں گے۔ تو طلبہ و طالبات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں امانت نہیں وہ ایماندار نہیں، اس لائن کو جو ہے وہ خوش خط لکھیں گے اپنے کاپی پر، یہ لائن لکھ کے اور پورا پیج جو ہے اس سے بھریں گے اور اس کے بعد اس کو اساتذہ کو اپنے ٹیچرز کو دکھائیں گے۔ تو اس لیکچر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ابھی ہمارا ایک پارٹ اور باقی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو لیکچر نمبر 20 میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ جو ہے سارے کوئسچن آنسر بھی آپ کو
بتا دیں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.